اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ قائد فاؤنڈیشن بھی چلا رہے ہیں امریکہ میں، اور قائد محمد علی جناح کا پیغام یا ان کی پوری شخصیت کے بارے میں امریکنز میں بیٹھ کر جو ہے وہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ قائد محمد علی جناح کا انتقال پاکستان میں ہوا، اس کے ساتھ ایک کنٹروورسی جڑی ہوئی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں، بہت ساری کتابوں میں یہ لکھا ملتا ہے کہ قائد محمد علی جناح کو ایمبولینس لینے نہیں پہنچ سکی تھی، اور جب پہنچی تو وہ خراب تھی، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، جو میرے نالج میں ہے، جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے فیملی سے، کہ کرنل نوئل نے جو کہا کہ ایک وی آئی پی ماری ایئرپورٹ پہ ہے، اس وقت جو پروٹوکول تھا، جو بھی آفیسر تھے وہاں، انہوں نے جو ایمبولینس تھی وہ ڈسپیچ کر دی تھی۔ فاطمہ جناح، محترمہ فاطمہ جناح کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ یہ چاہتی تھیں کہ یہ سارا کام جو قائد اعظم کا تھا وہ خاموشی سے ہوا، اور جس کی وجہ سے کرنل نوئل نے جب ریکویسٹ کی ایمبولینس، تو انہوں نے صرف یہی کہا تھا، وی آئی پی پرسن از ہیئر، کہ وی آئی پی آیا ہے میری ایئرپورٹ پہ تو ایمبولینس بھیج دیں۔ ان کے اس ریکویسٹ پہ ایمبولینس بھیج دی گئی تھی۔ اس سے علاوہ اس میں سب چیزیں قیاس رہی ہیں۔ اچھا، باقی یہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب ایمبولینس خراب تھی پہلے سے یا جا کے خراب ہو گئی؟ دیکھیے، ایمبولینس جو چلی تھی، جہاں سے چلی تھی اور ایئرپورٹ تک پہنچی تو خراب نہیں تھی نا، چل ہی رہی تھی نا۔ اور ان دنوں یہ 1948 کی بات ہے، 1940 میں کاروں کا اور ایمبولینس کا خراب ہونا اتنا ان یوزول نہیں تھا، یہ آج کل کی اسٹینڈرڈ نہیں تھے۔ فلیٹ تھا بہت بڑا جس میں سے وہ ایمبولینس بھیجی گئی جو تھوڑی سی کمزور تھی، یا ایمبولینس تھی نہیں؟ آپشن کتنے تھے؟ دیکھیں نا، آپ نے یہ جو سوال کیا نا، ایک سمپل سا سوال ہے۔ کرنل نول نے ریکویسٹ کی ایمبولینس کہ وی آئی پی جو ہیں ہماری ایئرپورٹ پہ ہیں، قائد محمد علی جناح کا نام نہیں لیا گیا؟ نہیں لیا گیا نا، یہی تو میں آپ کہہ رہا ہوں۔ انہوں وی آئی پی کا نام لیا، میں نے کلیریفائی کیا، اور اس کی وجہ سے جو پروٹوکول، جو سسٹم سیٹ اپ ہوا تھا، اس میں سے ایمبولینس بھیج دی گئی۔ اس کے علاوہ جو بھی باتیں ہیں نا، اس کی کوئی ویلیڈیٹی کے علاوہ وہ قیاس رائی ضرور ہے اس کا۔ یہ ایک ٹوٹل پکچر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی لوگ انوالو نہیں تھے۔ چلے، آپ کے پاس جو دستیاب فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے، اور فرسٹ ہینڈ جب ہم کہیں گے تو اس کا مطلب براہ راست ان لوگوں کے ذریعے ملی کہ جو اس سارے کیس کو دیکھ رہے تھے، تو آپ کے پاس جو اطلاع ہے، میں دوبارہ کنفرمیشن کے لیے پوچھتا ہوں کہ اس میں آپ سازش جو ہے وہ کہیں نہیں پاتے، یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، ایک سمپل سی بات ہے، کرنل نول ٹیلی فون کرتے ہیں، ہماری اور پہ وی آئی پی ہے، جہاں ایمبولینس ہے وہ ایمبولینس بھیج دیتے ہیں، جو بھی پروٹوکول سسٹم سیٹ اپ ہے۔ اب اس میں اور کون سی بات ہے؟ کرنل نول نے کسی اور جگہ بات نہیں کی، فاطمہ جی نے کسی کو انفارم نہیں کیا، اس میں کوئی کیراسر بات تو نہیں ہے، یہ سمپل اسٹریٹ سی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی انفارمیشن ہے اس سے تجاوز کرنا جو ہے ضروری نہیں ہے۔ اس سے آپ خود تجزیہ کریں کہ اس میں کوئی سازی انوالو نہیں تھی، سمپل سی بات تھی، ایمبولینس کے لیے ریکویسٹ کیا گیا، ایمبولینس ڈسپیچ ہو گئی، انفارچونیٹلی دیٹ ایمبولینس خراب ہو گئی، تو اس کے بعد انہوں نے ریکویسٹ دوبارہ کی کہ دوسری کو بھیجیں، وہ دوسری بھیج دی گئی۔ ایمبولینسیں تھی کتنی؟ یہ اب میرے نالج میں نہیں ہے، کم از کم دوسری ایمبولینس ضرور پہنچی تھی، 2 تو ڈیفینیٹلی ہوں گی نا۔ بہت زیادہ ایمبولینسز نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں؟ یہ ایک بڑا ٹیکنیکل کویشچن ہے جس کے پاس میرے پاس نالج نہیں ہے۔ ویسے ڈاکٹر صاحب، آپ لاہور کی اگر بات کریں تو کیا یہاں ایمبولینسز کا رواج تھا؟ یہ دیکھیں، یہ 1948 میں اس وقت 3 سال کا تھا، تو آئی ڈونٹ ہیو نالج کہ کتنی ایمبولینسیں تھیں یا نہیں تھیں۔ شارٹیج گاڑیاں اس طرح سے ہوتی نہیں تھیں ایمبولینسز کی؟ ظاہر ہے پاکستان نیا نیا بنا تھا، ریسورسز ہمارے تھوڑے تھے، اگر ایمبولینسیں تھیں ان کے نمبر کتنے تھے،
جتنی بھی آپ کی کیپیسٹی ہوتی ہے اس کے حساب سے ان ایمبولینسز ہوتی ہیں. پاکستان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے، یہ آپ جانتے ہیں.